حقیقت تصوف کیا ہے؟ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے ایک ایسا دین لے کر کے مبعوث ہوئے جس میں ایک مکمل اور جامع نظام زندگی موجود ہے۔ اس نظام کی بنیاد وحی الہی پر رکھی گئی ہے، نہ کہ انسانی عقل و فکر پر، کیونکہ خالق ہی اپنی مخلوق کی حاجات، ضروریات اور احوال کو بہتر طریقے سے جان سکتا ہے۔ وہ نفس انسانی کا خالق ہونے کے ناطے انسان کی نفسیات سے آگاہ ہے۔ وہی علیم الخبیر اور سمیع و بصیر ہے۔ اس خالق حقیقی نے اس دین کے اندر نہ صرف انسان کی مادی، جسمانی اور تمدنی ضروریات کی تکمیل کا سامان مہیا کیا ہے، بلکہ اس کی روحانی، اخلاقی اور تہذیبی حاجات کی تکمیل کو بھی مد نظر رکھا ہے، اور مرشد حقیقی، ہادی برحق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک ایسی معتدل شریعت عطا فرمائی جس نے اس نظام زندگی کو نہ صرف آسان اور سہل بنایا، بلکہ اس میں قیامت تک کے لیے ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھ دی گئی ہے، جس میں وہ تمام رہنما اصول موجود ہیں جو انسانی زندگی کے ہر گوشے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تمام شعبۂ زندگی میں رہنمائی ملتی ہے اور ہمارے مسائل کا حل موجود ہے، خواہ وہ معاشرتی ہو یا معاشی، سیاسی ہوں یا قانونی تہذیب و تمدن سے متعلق ہوں یا اخلاقیات سے، خواہ وہ انفرادی، اجتماعی، قومی یا بین الاقوامی ہوں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ شریعت محمدی ہر دور میں موجود اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرتی۔ اس لیے سورہ بقرہ میں واضح کر دیا گیا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ یہ دین اسلام جس میں ہمارے لیے زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، 4 حصوں پر مشتمل ہے: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات۔ عقائد میں ایمانیات، عبادات میں ارکان اسلام، معاملات میں حقوق العباد اور اخلاقیات میں تزکیہ نفس اور سیرت و کردار کو سنوارنا شامل ہے۔ قرآن حکیم میں حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی 4 مقاصد بیان فرمائے گئے ہیں، جس میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وہی اللہ جس نے امیوں میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا اور ان کا تزکیہ نفس کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا، اگرچہ وہ اس سے پہلے کبھی کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت کریمہ کا جو ترجمہ
بیان کیا گیا اس میں اس آیت کریمہ کی روح سے معلم الانسانیت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن 4 مقاصد کی وضاحت ملتی ہے وہ حضور کے فرائض رسالت بھی ہیں۔ ان میں پہلا فرض آیات کی تلاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آیات کی صورت میں نازل ہوئے حضور ان کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ رسالت کا دوسرا فرض یہ تھا کہ ان آیات کو سن کر جو خوش نصیب مسلمان ہو جاتا حضور اسے اپنی تربیت میں لے کر اس کا تزکیہ نفس کرتے، اس کے باطن میں جو آتش نفسانی خواہشات، وسوسے سے اور تو حمایات وغیرہ ہوتے ان کو اپنی صحبت اور نظر کرم سے دور کرتے، اس کے قلب سے یہ سب کچھ نکال کر اللہ کی یاد میں بھر دیتے، ذکر الہی سکھاتے اور ہر صحابی کی طبیعت اور رجحان کو دیکھ کر اس کا روحانی تزکیہ نفس فرماتے۔ جب قلب کی صفائی ہو جاتی تو حضور کتاب اللہ کی تعلیم دیتے، یہ کہ حضور کا تیسرا فریضہ رسالت تھا۔ اس کے بعد حکمت بھری باتوں سے قرآنی آیات کی تشریح توضیح فرماتے۔ اس طرح 4 مقاصد پورے ہوئے اور رسالت کے فرائض بھی ادا ہوئے۔ جب انسان مسلمان بنتا ہے تو وہ سب سے پہلے 5 باتوں پر ایمان لاتا ہے جنہیں عقائد یا ایمانیات کہتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان۔ اس کے بعد وہ عبادات میں مشغول ہو جاتا جن کی بہترین صورت نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے، یعنی وہ ارکان اسلام ادا کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، والدین، بیوی، بچے، رشتہ دار، ہمسایہ، دوست، احباب اور عوام الناس، مختلف معاملات میں ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ اب اگر تو وہ اخلاق کا اچھا ہے، ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے، پھر تو اس کے تمام اعمال قبول ہو جائیں گے، اور حقوق اللہ میں کچھ کمی رہ بھی گئی ہو تو اللہ تعالی حقوق العباد کی بہتر ادائیگی کے طفیل اس کی کمی کو پورا کر دے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس کا اخلاق برا ہے اور وہ ہر ایک سے بدسلوکی اور بدخلقی سے پیش آتا ہے تو ایسا شخص نہ اللہ اور اس کے رسول کے یہاں قابل قبول ہے اور نہ معاشرے میں اسے اچھا سمجھا جائے گا۔ سب لوگ اسے نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اسی لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اگر بغور دیکھا جائے تو تمام عقائد، عبادات اور معاملات کا دار و مدار اچھے اخلاق پر ہے، بلکہ عبادت کی قبولیت ہی حسن خلق پر ہے۔ حضور فرماتے ہیں، بخیل اور بدخلقی کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ اور اپنی ذات کے بارے میں حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف اسی لیے مبعوث کیا ہے کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کر دوں۔ پتہ یہ چلا کہ اسلامی دستور حیات کے تمام اصول و قواعد حسن اخلاق پر اٹھائے گئے ہیں، جس کی تکمیل کے لیے حضور تشریف لائے۔ نیز قرآن
حکیم نے بھی اس کی وضاحت فرما دی، انکا لعلی خلق العظیم، بے شک آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اور حسن خلق کو پیدا کرنے کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت پڑے گی، اور تزکیہ نفس کے بغیر کتاب و حکمت کی تعلیم نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ تعلیم مؤثر نہیں ہوگی۔ سنت نبوی بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے آیات کی تلاوت، پھر تزکیہ نفس، اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم۔ زمین زرخیز ہوگی تو بیج اچھے انداز میں اگ سکے گا، اور پھر اور پھلے پھولے گا۔ اگر زمین ہی بنجر اور شورزدہ ہو تو اعلیٰ قسم کا بیج بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال انسانی قلب کی ہے، جہاں ایمان کا نور اور تقوی کی روشنی پھوٹتی ہے۔ جب تک قلب کا تزکیہ نہیں ہوگا، کتاب و حکمت کی تعلیم بے اثر ثابت ہوگی۔ ان تمام باتوں کی وضاحت اس کتاب میں مختلف مقامات پر، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان تمام باتوں کی وضاحت مختلف بیانات میں بھی کی گئی ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو مقصد تزکیہ و حکمت کے الفاظ میں بیان ہوا، اسی کے مقصد کے حصول کا نام تصوف ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ جس مقصد کے حصول کے لیے تزکیہ نفس کرایا جاتا ہے اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو پس تحقیق وہ تجھے دیکھتا ہی ہے۔ یہ ہے جو تصوف کی بنیاد ہے۔ اس فرمان رسالت میں اس کی حقیقت کو بڑے جامع انداز میں بیان کیا گیا کہ عبادت کی روح جو یاد الہی ہے، اس کا مقام تو یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھے۔ جب رجوع اللہ کا یہ عالم ہو تو پھر عبد اور معبود کے قریب کا کیا مقام ہوگا؟ یہی نہ کہ میں نے اس بندے کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں ہی اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اگر یہ مقام قرب تاحال نصیب نہیں ہو تو اپنی توجہ اور احساس تو ہو، اتنی توجہ تو احساس ہو کہ میرا معبود مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بصیر ہے اور مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ بندہ اپنے رب کے حضور کبھی حالت قیام میں ہے، کبھی رکوع میں اور کبھی سجدے میں ہوتا ہے۔ لرزہ و ترسا خوف الہی کی وجہ سے یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا مقام یوں ہی مل جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث احسان میں عبادت کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ تصوف کا یہی کام ہے کہ وہ سالک کو حدیث احسان کا مصداق بنا دیتا ہے، اور اگر ان دونوں حیثیتوں میں سے کوئی بھی حیثیت نہیں ملتی تو سمجھ لے کہ عبادت وہ حقیقی عبادت نہیں جو اللہ کو مطلوب ہے، محض جسمانی حرکات کا مجموعہ ہے جو قابل قبول نہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ عبادت کی دو صورتیں ہیں، ظاہری صورت اور باطنی صورت۔ ظاہری صورت یہ ہے کہ اگر نماز ہے تو کیا نماز کی ادائیگی اس طرح کی گئی جس طرح اس کے ارادے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی قیام، رکوع اور سجود۔ یہ نماز میں جسم کا ظاہری عمل ہے، لیکن تمام نماز کی باطنی صورت یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کی قلبی کیفیت کیا ہے،
کیا جسم کے ساتھ دل بھی جھکا ہے کہ نہیں؟ اس قلبی کیفیت سے جو چیز بحث کرتی ہے وہ تصوف ہے۔ تصوف یہ دیکھتا ہے کہ اس کی عبادات میں دل کا کیا حال رہا، وہ اپنے معبود کی طرف متوجہ رہا یا نہیں، دنیاوی خیالات سے پاک رہا یا نہیں، دل میں خوف الہی، اس کے موجود ہونے کا یقین اور صرف اس کی محبت اور رضا و خوشنودی چاہنے کا جذبہ بھی پیدا ہوا کہ نہیں۔ اس عبادت سے روح کی پاکیزگی کہاں تک ہوئی، اخلاق و کردار کہاں تک درست ہوا اور نفس کا تزکیہ کہاں تک ہوا؟ یہ تمام باتیں جو نماز کے اصل مقصد سے تعلق رکھتی ہے، جس قدر کمال کے ساتھ حاصل ہوگی، تصوف کی نظر میں نماز اتنی ہی زیادہ کامل ہوگی، اور ان میں جتنا نقص رہے گا اسی لحاظ سے نماز ناقص ہوگی۔ محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا بھی یہی مطلب ہے، جو بیان کیا گیا ہے کہ عبادت کی حقیقت اور استغراق یہ ہے کہ تو اللہ کو دیکھے۔ اگر یہ مقام نہیں ملا تو اتنا ضرور ہو کہ دل اس بات پر کامل یقین کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہو تو پھر ایسی عبادت قابل قبول نہیں۔ حدیث کی روح سے تصوف کی وضاحت یہی ہے۔ حضرات محترم، آپ سمجھیں کہ نماز میں آپ کو کس طرح سے آپ کے دل کو لگانا ہے، اور آپ کے دل میں یہ کیفیت ہو کہ رب میرا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ رب کو نہ دیکھ سکے تو دل میں آپ کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ حضرات محترم، ظاہری اور باطنی کا فرق جو میں اس بیان میں بیان کیا ہوں، اس کو آپ خوب سنیں اور سمجھے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں، آنے والے بیان میں تصوف کی ابتدا پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم تمام تر احباب سے دعا کرتے ہیں کہ آپ تمام تر احباب بیان کو سنیں اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائے۔ انشاءاللہ آج جو بھی بیان کی گئی ہے، سب سے پہلے رب تبارک و تعالی اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو اگر بیان کرنے میں کہیں غلطی ہو گئی ہو، میں پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور میں اپنے آنے والے بیان میں پھر بیان کروں گا کہ تصوف کی ابتدا کیا ہے۔